برادران ملت اسلامیہ، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج کئی دنوں سے حضرت علامہ مولانا مفتی سید شفیع عالم صاحب کی بلا آپ لوگوں سے جس تعلق سے باتیں کر رہے تھے اور گروپ میں پرسنل پہ میسج ڈال رہے تھے، آج وہ دن میسر ہوا اور الحمدللہ آپ لوگوں نے حضرت کی گزارش پر لبیک کہتے ہوئے یہاں آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں اپنی جانب سے اور حضرت مفتی صاحب کی جانب سے بھی آپ تمامی حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لا کر شکریہ کا موقع عنایت کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ مختصر سا پروگرام جس میں آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی سی مشاورتی میٹنگ کے طور پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، جو قاضی گجرات حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شبیر صاحب صدیقی کی سرپرستی میں اور ہمارے شہر کی مایہ شخصیت قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام سید صاحب قبلہ کی سرپرستی میں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس پروگرام میں، اس محفل میں ہندوستان کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت تشریف لانے والی ہے، عنقریب وہ جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اس تعلق سے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میں سے جو صاحب کچھ بھی بولنا چاہتے ہیں، مشورہ دینا چاہتے ہیں، چونکہ میسج کے ذریعے سے آپ نے آج کی اس محفل کی غرض و غایت سمجھ لیا ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ محفل رکھی گئی ہے، تو اس تعلق سے آپ حضرات جو بھی بولنا چاہیں، لیکن وقت مختصر رہے گا، بس 1 منٹ 1.5 منٹ میں اگر کچھ آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں، اور پھر اس کا پورا لب لعاب اور اس پر تبصرہ کے طور پر اور فیصلہ کن بات ہمارے قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام سید صاحب قبلہ فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے مختصر سا ایجنڈا جو بتا دیں وہ ضروری ہے، ایجنڈا ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا آج کی اس پروگرام کے کیا کہیں بانی روح رواں حضرت علامہ مفتی شفیع عالم صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائے اور آج کے اس محفل کے تعلق سے بھی جو بات کہنا چاہیں کہیں اور اپنی قیمتی بات پیش کر کے آپ تمامی حضرات کو ایک راستہ فراہم کریں، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی کھڑے ہو کر تھوڑا تھوڑا سب حضرات بولنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام و ائمہ اعظام، اسلام کی دعوت کے لیے اور قوم مسلم کی اصلاح نیز دین کے شیرازے جو منتشر ہیں ان کی شیرازہ بندی کے منصوبہ جات جس کے لیے ہم اور آپ آج اکٹھا ہوئے ہیں، اس کے لیے علماء اور ائمہ کا متحد ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسلام کی دعوت اور تعلیم ہمیں باور کراتی ہے کہ انسان منظم، فعال و متحرک اور متحد ہو کر اس کی اقامت و اشاعت کا فریضہ انجام دے۔ اسی وجہ سے ہمارا دین ہمیشہ جماعت اور اجتماعیت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے مل کر سیسہ پلائی ہوئی مضبوط دیوار بنتا ہے۔ نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کا تعاون اور باہمی اشتراک ایک اہم دینی، اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے۔ ایک دوسرے کو تواصی بالحق و بالصبر دنیاوی و اخروی فلاح کی تنہا ضمانت ہے۔ امت کے موجودہ حالات بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ نفع بخش کوششیں مشترک و متحد ہوں۔ عظیم کارنامہ متحدہ کوششوں کے بغیر یقینی طور پر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ فیصلہ کن مار کے کاندھوں سے کاندھے ملا کر اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہی سر کیے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبت بھی اسی بندہ سے ہے جو متحد ہو، منجمد ہو، ایک ہو۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صف بندی اس لیے ہوتی ہے جیسا کہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہوتا ہے، ہم نماز میں جماعت کی صف بندی کرتے اور کراتے ہیں کہ ایسے کھڑے ہو کہ شیطان کو صفوں میں جگہ نہ مل سکے، اور درمیان میں سب خالی نہ رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تختلفوا وتختلف قلوبکم، اختلاف نہ کرو تو تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ کتاب الصلاۃ ابو داؤد شریف میں اس حدیث کی تفصیل ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق کس قدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا تھا ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ سیرت کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبیلہ بنی عمرو کے جھگڑے اور مصالحت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا
بخاری میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے. اور پیغمبر کا جماعت میں عدم شرکت یعنی شریک نہ ہونا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہنا کہ اتصلی بالناس، اے ابو بکر کیا تم نماز کی امامت کرو گے؟ اور پھر درمیان جماعت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود، یہ یقینی طور پر قوم کے اس اختلاف کو دور کرنا اور جماعت میں شریک نہ ہونا، یہ اس کی اہمیت اور اتحاد کی افادیت پر منصوص تاکیداً یہ حکم ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ قوم کے اختلاف کی آتش کو بجھانا کتنا اہم کام ہے. جبکہ حکم یہ بھی ہے کہ اگر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ جماعت کے لیے میں کسی کو کھڑا کرتا امامت کے مصلی پر اور میں محلے کے گھروں میں آگ لگا دیتا تاکہ وہ لوگ جل جائیں اور خاکستر ہو جائیں جو مسجد کی جماعت میں شریک نہ ہوئے تھے، اس سختی کے باوجود بھی پیغمبر کا جماعت میں شرکت نہ کر کے قوم کے اختلاف کو دور کرنا اور ان کے جھگڑے کو نپٹانا یقینی طور پر ایک اہم کام ہے، جس کا ذمہ ہم علماء اور ائمہ کے سر ہے، اور ہم اس نیابت کے منصب پر فائز ہیں کہ قوم کے اختلاف اور جھگڑے کو، ان کی مخاصمت کو ہم دور کریں. عوام اور معاشرے کی خدمت، اس کے اصلاح کا پہلو کتنا عظیم ہے اور یہ کس درجے کا کام ہے. اندازہ لگائیے کہ جس منصب پر ہم اور آپ فائز ہیں، الحمدللہ عز و جل یہ منصب انسانی عقل و خرد سے ماورا ہے. ہاں کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے یہ ایک الگ بات ہے. رہا آپسی اختلاف تو اس بات میں یہ معتبر نہیں ہے. یہ اختلاف ہونا یہ انسانی فطرت ہے. صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین کا دور جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں اور ان کا کتاب و سنت کی تعمیر کے تحت اختلاف رائے کو جب دیکھتے ہیں تو ان اختلافات کے باوجود ان کا آپس میں نبرد آزما نہ ہونا، ان کا جنگ و جدال نہ کرنا، باوجود اختلاف کے ان کے تعلقات کا پھر بھی استوار رہنا اور ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز ادا کرنا، ان کی یکجہتی کی بلکہ دلیل ہے. تاہم یہ اختلاف اصول اور عقیدے سے متعلق نہ ہو. کیوں کہ ہم اصول اور عقیدے کے اختلاف میں کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے. رہا اختلاف رائے یا موقف کا اختلاف تو یہ ممکن ہے. ہر ایک کے لیے یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہم اور آپ مل کر بھی دور نہیں کر سکتے. اختلاف کی نوعیت حصی ہو، اس میں سنجیدگی ہو، وقار ہو، متانت کے دامن سے وابستہ رہنا یہ بھی ضروری ہے. اپنے مشرب اور اپنے موقف کو چھوڑا نہ جائے اور دوسرے کے موقف اور مشرب کو چھیڑا نہ جائے، یہ بڑی اہم بات ہے. اختلاف رائے کا حق آپ کو حاصل ہے، مگر یہ خیال رہے اور واضح رہے کہ اپنے موقف کو راجح قرار دینا یہ تو صحیح ہے، لیکن دوسرے کے موقف کو بڑی شدت کے ساتھ اس کا اختلاف رائے کو اتنا واضح کرنا کہ اپنی طرف اپنے
وقت کی دعوت دینا یا بلانا حقیقتاً یہ نادرست عمل ہوتا ہے۔ بحیثیت عالم ہم اگر تجزیہ کرتے ہیں اپنی زندگی کا تو ہم نے بعد فراغت کیا کیا؟ کوئی ایسا کام جو روایت شکل ہو، کیا ہم شمار کرا سکتے ہیں؟ روایتی کی بات نہیں ہو رہی، غیر روایتی کی بات کریں۔ ایسا کوئی کام ہماری طرف سے قوم کے درمیان جو روایت شکل ہو، اگر کوئی شمار کرائیں تو شمار کرا کے بتائیے۔ اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو ہمارے گروہ اور ہماری جماعت میں یہ کام فی الحقیقت مثل و نفع ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ مدارس، مکاتب، دارالفتاء، دارالقضاء، یہ تو علاقے علاقے، گلی گلی، گھر گھر کھلے ہوئے ہیں۔ حالات حاضرہ کے پیش نظر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور پی جی میں رہائش پذیر طلبہ اور طالبات کے لیے ان کو دین اور مسلک اور درست مسلک اور عقیدے سے آگاہ نیز فرض علوم کی تعلیم کی طرف توجہ کا کام، یہ ایک ایسا تشنہ لب کام ہے جو ہماری جماعت میں نہ کے برابر ہے۔ اسکول کالج کے طلباء طالبات، یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کے عقیدے کا محافظ کون ہوگا؟ اس کے لیے ہمارا خیال کب بدلے گا؟ ہم اس کی طرف توجہ کب دیں گے؟ یقینی طور پر قوم کے لوگ اس کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم علماء اور ائمہ کو ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ہی راستے ہموار کرنے ہوں گے، ہمیں ہی اس کے لیے سبیل ڈھونڈنی ہوگی، تلاش کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کچھ ایسا کام ہمیں کرنا ہے کہ اس میں لوگوں کو ہم جوڑیں اور یقینی طور پر ہم اخلاص سے اس وادی غیر ذی زرع میں مجنونانہ اگر نکل پڑے تو ہمیں یقین ہے کہ قوم ہمیں سراہے، سر پہ بٹھائے۔ دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ پانچوں انگلی برابر نہیں۔ کچھ لوگ ہماری عزت کریں گے، تعظیم کریں گے، تو کچھ لوگ توہین بھی کریں گے۔ اب اگر ہم صرف توہین کو دیکھیں اور اس کے لیے ہم کوشش کریں، یا پھر ہم اتنے مزمحل ہو جائیں کہ نہیں جی ہم کو تو کوئی کام ہی نہیں کرنا، کہ لوگوں میں قدر نہیں ہے، تو کچھ لوگ تو آپ کی قدر بھی کرتے ہیں نا، تو ہم اس کو بھی تو دیکھیں۔ تو ہم منفی ذہنیت کے حامل لوگوں کے لیے تو واویلا مچاتے ہیں، لیکن جو لوگ مثبت ذہنیت کے حامل ہیں ایسے لوگ بھی ہیں، اگرچہ کم ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، مگر ہیں تو کم سے کم ان کا خیال کریں۔ انبیاء اور رسول کی تاریخ آپ پڑھیں تو وہ بے نقص ہیں کہ نہیں؟ انبیاء اور رسول بے عیب ہیں یا نہیں؟ لیکن قوم نے عیب نکالا تھا کہ نہیں؟ قوم نے برا بھلا کہا کہ نہیں کہا؟ اللہ نے ان کو تسلی کا مرہم دیا کہ نہیں دیا؟ اے پیغمبر، آپ پڑھیں پورا قرآن، مطالعہ کریں، اے پیغمبر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نیا طریقہ نہیں ہے، یہ پہلوں کا طریقہ ہے۔ ہر امت کے لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دل پر تسلی کا دست رحمت اللہ رکھ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمیں تعلیم دینا ہے کہ جب وہ بے نقص ستودہ صفات نفوس قدسیہ کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ہم تو عیبی ہیں، کم یا زیادہ ہم میں نقص ہیں۔ تو اگر ہم پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر اتنا ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس میدان میں آگے بڑھتے ہیں تو مجھے یقین ہے، میں اپنی بات اب ذاتی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں ہر ایک سے کچھ نہ کچھ بات اپنی طرف سے ان کی بھی رائے لیں گے، قوم سراہے گی، پذیرائی ضرور حاصل ہوگی، اور دیگر اور بھی میدان ہیں۔ ہمارے
درمیان جہاں ہمارے تمام علماء اور ائمہ جو ہم سے اعلیٰ ہیں، بلند تر ہیں، ان میں بلند ترین شخصیت قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام سید صاحب قبلہ شرفی کی ہے. انشاءاللہ اس پر بھی وہ اپنا نتیجہ آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. اب ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ جس میدان میں کام کرنا ہے اس کی نشاندہی آپ حضرات بھی کریں، اور اس کے لیے ہمیں کیا عمل کرنا ہے، کیا کر سکتے ہیں، اور کچھ کام جو اس تعلق سے آپ ایک دوسرے سے لینا چاہیں اور خاص طور پر مجھ سے لینا چاہیں تو میں ہمتن گوش ہو کر آپ کے لیے اس میدان میں اترنے کو تیار ہوں، اور ہر اعتبار سے انشاءاللہ ہم آپ کا تعاون کریں گے، اور آپ کی آواز پہ انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے غلامانہ اور خادمانہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. کچھ جو ہمارے علماء اور ائمہ ہیں، یقینی طور پر کچھ ان کا مسئلہ ان کی قوم سے متعلق ہے اور وہ پریشان حال بھی ہیں. کچھ علماء ائمہ ایسے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا صدر الورا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لاؤ کرسی لے آؤ، ادھر لے آؤ، ادھر. ادھر لے آؤ یار. تشریف رکھیں آپ حضرات. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کمی ہر بندے میں، چاہے وہ جس درجے پر قائد ہو، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی فرشتہ ہے. تو ہم اگر قوم کی امامت کر رہے ہیں یا مقتدا ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بے نقص ہوں، بے عیب. بھائی کمیاں ہیں، ہم ان کمیوں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور ہر فن میں کوئی مہارت کامہ رکھتا ہو ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. اب ایک مثال میں آپ کو دے دوں یہاں کہ میڈیا کے تعلق سے اس فن میں بولنے کا جو ید طولہ رکھتے ہیں وہ حضرت علامہ غلام سید صاحب قبلہ ہے. اب آپ مجھے کھڑا کر دیجئے گا تو میں وہاں پر زیرو آؤں گا، کیونکہ وہاں میڈیا کو کیا چاہیے اور اس کو کیا بتانا ہے یا بولنا ہے وہ ہمارا کام نہیں. لیکن یہ نص سے واقف ہے، ان کو معلوم ہے کیا بات کرنی ہے اور ان کو کیا چاہیے، اور جو حالات ہیں اس حالات کو بیان کرنا، اس کو ظاہر کرنا اور کس طرح بیان کرنا ہے، کون سی بات کہاں رکھنی ہے. ظاہر ہے اس میں سب کو مہارت حاصل نہیں ہو. ہمارے استاد گرامی تشریف فرما ہے، تقریباً 24 سال سے آپ درس حدیث دے رہے ہیں الحمدللہ. 24 سال سے. اور محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی جب حضرت کی فراغت ہوئی اور پہلی مرتبہ حضرت کی تقرری ہوئی جامعہ امجدیہ گھوسی میں، تو حضور محدث کبیر حفظہ اللہ نے کہا تھا کہ ایسا ہیرا 10 سال کوئی محنت کرے تو بھی تراش نہیں سکتا. اب آپ اندازہ لگائیں. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس فن میں
جو آپ کو مہارت ہے نہ ہم کو ہے، نہ آپ کو ہے، نہ کسی کو ہے، تو ہم اکتساب فیض کر سکتے ہیں نا۔ ظاہر ہے ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے مددگار بنے، معاون بنے۔ کہیں کچھ علماء اور ائمہ ایسے ہیں کہ جن کا مسئلہ آئلی بھی ہے، میں اس درد کو سمجھ سکتا ہوں۔ ان کی تنخواہ ہے، ان کی سیلری ہے، یقینی طور پر ہماری قوم کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے اور اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ اس میں تھوڑی کمزوری ظاہر ہے ہماری قوم کی بھی ہے اور تھوڑی کمزوری ہماری بھی ہے، اس کو ہم مانیں۔ دیکھیے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہم اپنی خطا اور غلطی کو قبول نہ کریں، کمی ہے تو ہم مانیں، کیونکہ ہر میدان میں ہر آدمی مکمل نہیں ہے، تو لازمی طور پر مسئلہ دونوں طرف سے اس پر ہمیں توجہ دینا ہے، غور کرنا ہے، اور اس میں جو بھی کمی بیشی ہے ہمارے حضرت علامہ غلام سید صاحب قبلہ شفیع تشریف فرما ہے، حضرت جو رزلٹ دیں گے انشاءاللہ ہم سب اس کو قبول کریں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بولیے بھائی۔ اچھا ایک چیز اور آئی، میں معافی چاہتا ہوں، ایک صاحب نے کچھ آڈیو بھیجی تھی کہ صاحب جوہاپورہ سرخیز سے ہم رکھیال کیسے جائیں، ان کا کہنا غلط بھی نہیں، تو کچھ ایسا ہو، انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں ہی اس طرح کی میٹنگ کی جائے۔ میں اس میدان میں بھی بڑی محنت کر چکا ہوں اور اس کے گواہ خود حضرت علامہ مولانا اعجاز صاحب کے جہاں ہیں، اور بھی یہ امام مسلم صاحب کا پوچھئے۔ آج ابھی جو شہر سے علماء آئے ہیں، ہمارے حضرت علامہ مفتی افتخار صاحب رضوی قبلہ، دیکھیے بڑی حالانکہ بیمار ہے، انہوں نے مجھ سے معذرت طلب کی تھی کہ میں نہیں آ پاؤں، لیکن دیکھیے اس کے باوجود آئے۔ تو یہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے نہیں، اور آپ کو نہیں لگتا ہے؟ تو اتحاد کی ضرورت ہم علماء میں پہلے ہے۔ دیکھیے عوام متحد کب ہوگی؟ جب ہم علماء متحد ہوں گے، اور جب ہم میں ہی اختلاف ہوگا تو پھر یہ آپ بھول جائیں کہ عوام کہیں متحد ہو جائے۔ رہا رائے کا اختلاف تو ممکن ہے، ہر ایک بندہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس کی سوچ مختلف ہے، فکر مختلف ہے، تو آپ چاہے اس میں متحد ہو جائے، ناممکن ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بلا لومت لائے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، جو جس کو اپنے انداز میں جس طرح جو بات کہنی ہو، تھوڑا تھوڑا وقت آپ نکالیں، ہر آدمی کھڑا ہو، اپنی کوئی نہ کوئی بات رکھے، مشورہ رکھے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو پھر ہم قائد اہل سنت کو پکار لیں گے، وہ اپنا جو آپ کی طرف سے بیان ہوا ہے، جو باتیں رکھی گئی ہے، جو میں نے رکھی ہے، اس کو رزلٹ کے طور پر، نتیجے کے طور پر انشاءاللہ وہ بیان کریں گے، وہ فیصلہ کن بات ہوگی، پھر حضرت کی ہم نصیحت سنیں گے۔ میں آپ لوگوں میں سے ہر ایک سے گزارش کرتا ہوں کہ بنا سوچے آپ کھڑے ہو، جن کو جو کہنا ہے آپ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آ جائیے، چلیے بھائی کھڑے ہوئیے کوئی صاحب۔ ہاں ہاں بولیے۔
खड़े हो। वो वाला मैं उधर आगे जाइए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये माइक मिलेगा जी। मौलाना अयूब साहब आगे आइए, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ आइए। अब्दुल गफ्फार साहब आगे आइए। मुफ्ती साहब क़िबला ने जो एजेंडा रखा, ये बहुत दिनों से मीटिंग होती है, मशवरे किए जाते हैं और हर मीटिंग में कोशिश ये होती है कि सब मुत्तहिद हों, लेकिन हर इलाके के लोग ये चाहते हैं कि हमारे इलाके में, हमारी सरपरस्ती में, हमारे सरबराही में काम हो। मेरा मानना ये है, मेरा मशवरा ये है कि पूरे शहर का एक हेड जो है मुकर्रर कर दिया जाए और वो जो ऐलान करे उस पर सारे उलमाए किराम लब्बैक कह के हाजिर हों। अगर हाजिर नहीं हो पाते तो अपनी माजूरी पेश कर दें कि हाँ मैं नहीं हाजिर हो पाऊंगा। बाकी ये मीटिंग इलाकाई तौर पर अगर कोई चाहता है कि हमारे इलाके में मीटिंग रखी जाए, मशवरा किया जाए, तो उनकी भी बात को कबूल किया जाए और उनके इलाकों में मीटिंग रख के उनकी बातें सुनी जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे सब उलमाए किराम मौजूद हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, पर मैं जिस मस्जिद में रहता हूँ कुछ लोग आते हैं मेरे पास सवाल पूछते हैं, हालांकि उनका सवाल का जवाब भी देना हमें ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो हमारे पास खिलाफ है। तो हमारा सवाल यह है कि ये मसला कब हल होगा कि लोग बोलते हैं कि मज़ारों के चादर को हमारे जैसे आला हज़रत फरमाते हैं कि जब मज़ार पे जाओ तो दूर से रह करके फातिहा पढ़ो और चूमने की इजाज़त नहीं है। तो हमारे उलमाए किराम ही इसे ज़्यादातर करते हैं, तो आवाम हमारे बहक जाते हैं कि तुम्हारे उलमाई जब चादर चूमते हैं या जब सजदे की तरफ जाते हैं तो हम कैसे मानें। तो हमारा सवाल ये है कि इसका क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप हजरात इस बात को रखें और तमाम उलमाए किराम से फरमाएं कि जो भी जिस मस्जिद में है या मज़ार के करीब हैं, जिसके कब्ज़े में जो मज़ार है, उन्हें चाहिए कि ये बातें ज़रूर रखें। ये अहम बातें हैं, लोग हमसे पूछते हैं, उनका जवाब क्या दें। अपने तरीके से एक मिनट माइक लो लाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उस्ताद गिरामी अल्लाह मौलाना मुफ्ती शफी आलम साहब मौजूद है और मैं जुआपुर से हाजिर हुआ हूँ, सोनल आमिना मस्जिद में पेश हुआ। इस मीटिंग के तौर पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप हज़रात से कि सबको हाजिर होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे उलमा हाजिर नहीं हो पाए हैं, चाहे उनकी भी कोई मजबूरी होगी। और जिस राय के तौर पर एक मीटिंग के तौर पर हजरत ने यहाँ सबको जमा किया है, तो सबसे पहले इत्तेफाक की बात नहीं तो हमें उलमाओं को एक इत्तेफाक की जरूरत है। वो जरूरत मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुछ कमियां हमारे उलमाओं में, चाहे हो सकता है मुझ में भी हो, वो कमी मैं यहाँ एक रखना चाहता हूँ ये कि आज जुहापुरे में या सिटी में या किसी इलाके में एक मस्जिद खाली होती है, यहाँ वहाँ मस्जिद खाली होती है, यहाँ अगर वो खबर आती है
तो अभी वो मस्जिद से बाहर भी नहीं हुआ या उसे मस्जिद से निकाला भी नहीं गया, 1 दर्जन आलिम वहां पहुंच जाते हैं, 1 दर्जन आलिम या उलमा वहां पहुंच जाते हैं कि मुझे रखिए। मैं चाहता हूं कि ये चीज कब दूर होगी? क्या हम इल्म हासिल किए हैं या हमने पढ़ाई हासिल की है तो जरूरी है कि हम इमामती करें? मैं ये जरूरी नहीं समझता। आज मैं खुद इमामती में हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं मस्जिद मगरिब की नमाज पढ़ाऊंगा, ईसा में रहूंगा कि नहीं, वो मेरा कोई नहीं है। तो हमें ये अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और रही बात संख्या की, तो हर एतबार से कमी लगता है, महसूस है, अवाम इसके लिए गौर करे, हमें अवाम को जगाना है। लेकिन ये चीज जो कमी है कि एक जगह खाली होती है, 4 उलमा पहुंच जाते हैं। अभी अब जुआपुरी की मैंने हजरत को फोन भी किया था कि अभी एक हजरत हैं जो एक्सीडेंट हो गया, अभी मस्जिद खाली नहीं हुई। हजरत मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अभी मस्जिद खाली नहीं हुई, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो नमाज नहीं पढ़ाने जा सका। तो बहुत हमारे उलमा हैं जो मुतल्ली के पास पहुंच गए, कभी मगरिब में पहुंचते हैं, कभी ईसा में पहुंचते हैं, और वो मुतल्ली कहने वाला वो ये कह रहा है कि उलमा इतना गिर गया है, तो सोचिए कि हम कहाँ हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम सोचिए कि हम कहाँ हैं। तो मैं इस बात को यहाँ हजरत के बाद रख रहा हूँ कि ये जो हमारे अंदर कमी है ये दूर होना चाहिए, और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होना चाहिए। मैं तो ये समझूंगा कि एक ऐसी कमेटी हो और एक ऐसा मकबरा तैयार किया जाए कि कहीं मस्जिद हो खाली तो मुतवल्ली ये ना ये करे। मैं ये समझ रहा हूँ कि मस्जिद खाली होती है तो उलमा ढूंढते फिरते हैं कि मस्जिद कहाँ है। होना ये चाहिए कि मुतवल्ली ढूंढते फिरे कि हमें आलिम कहाँ मिलेगा। होना ये चाहिए कि मुतवल्ली ये तलाश करे कि हमें इमाम कहाँ मिलेगा। लेकिन होता ये है कि हम तलाश करते हैं कि मस्जिद कहाँ है। तो एक ऐसा मुंतखब किया जाए कि कहीं मस्जिद खाली हो तो वो मुतवल्ली हाजिर हो और वहां पहुंचे कि हमें इमाम वहां से लेनी है, और इमाम मस्जिद में ना पहुंचे बल्कि इस ऐसे कमेटी में पहुंचे कि भाई हमारी मस्जिद नहीं है, हमें मस्जिद चाहिए, कहीं मुनासिब होगा तो उसको दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए 2 मिनट, अरे आइए ना, आप जैसे लोग नहीं खड़े हो तो क्या होगा। चलो 2 मिनट, 10 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट तैयार है। नहीं क्या नहीं मशवरे की बैठक में तो बाहर आवाज आने की क्या जरूरत? लाइक के समय तेराम हज़रत अल्लामा मौलाना साहब से शफी आलम साहब दीगर उलमा किराम अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह बड़ी खुशी और मसरत की बात यह है कि सैयद शफी आलम साहब की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हुए काफ़ी मसाजिद का इमाम मसाजिद यहाँ तशरीफ फरमा है। यह हम सब के लिए बड़ी खुशी और बरकत की बात है। लेकिन मैं काफ़ी देर से बाहर भी हजरत की बातें भी सुन रहा था और वर्कशॉप में भी पढ़ रहा था काफ़ी टाइम से। तो ऐसी 1 लाख मीटिंग कर लो, इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। 1 लाख मीटिंग कर लो, कोई मसला हल होने वाला नहीं। 20 साल मुझे यहाँ अहमदाबाद में हो गए, एक 4 लाख का मकान मैं नहीं खरीद सका। एक मस्जिद का इमाम 4 लाख का मकान नहीं खरीद सका। जो फैक्ट और फैक्ट और एकदम सच्ची बात में बता दूं। इसकी वजह क्या है कि बच्चों की पढ़ाई है, दवाखाना है, शादियां है, आना जाना है, सारी चीजें जो सबके साथ में लगी हुई। तो मैंने बार बार हजरत से भी कितनी बार कहा कि ये जो मरकजी तंजीम है उलमा अहले सुन्नत, उसके अंदर बाकायदा एक तहरीक चलाई जाए कि भाई आज मैं इमाम साहब हूँ, कम से कम 5 आदमी मेरे पास में ऐसे हैं कि जो हर महीना 1000 रुपये माशाअल्लाह देंगे। 5 आदमी मेरे पास ऐसे हैं जो तंजीम को हर महीने 1-1 हज़ार रुपया 5 आदमी देंगे। इस तरीके से हर उलमाए किराम इकट्ठा करें
اور اس پیسے کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد جیسا بھی حضرت نے بتایا کہ بھئی امام صاحب مسجدوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ایسا دور ہونا چاہیے کہ وہ متولی صاحب امام کو تلاش کریں، لیکن یہ دور ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ پر نقلی دارالعلوم کھلے اور کھلتے جا رہے ہیں۔ میرے پاس میں آگے کہا کہ حضرت اعلان کر دو، نام دارالعلوم مفتی اعظم ہند، نام دارالعلوم محدث اعظم ہند، نام دارالعلوم امام احمد رضا۔ اب اپنے کہاں بنا کر سکتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں کہ وہاں کتنے بچے، کتنے کھانے پینے والے کیا ہیں۔ ہم خود اعلان کرتے ہیں اور وہ خود اپنی جیب بھر کے بڑے بڑے 4-5 سال کے اندر کوئی 50 لاکھ کا بنگلہ خرید رہا ہے، کوئی فارن لے رہا ہے، اور ہم اپنی جگہ کے واقع وہاں۔ یہ میری باتیں آپ کو ہنسنے کے لائق نہیں، دو پہنچنے والی باتیں ہیں جو سچی باتیں ہیں۔ تو ہماری تحریک کے اندر سب سے پہلے جو حضرت نے بات بتائی شکیل صاحب نے کہ بھائی کوئی ادھر ادھر میٹنگ کے لیے ہوگی، ایک مرکز ہم نے نکی کر لیا ہے کہ بھائی مولانا شفیع عالم صاحب مرکزی تنظیم اہل سنت والجماعت رجب شاہ مسجد کے اندر جب بھی آواز دے گا ہم سب جمع ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی UCC کا قاعدہ بھی پسار ہونے والا ہے، 3 طلاق کا مسئلہ ہو گیا، بابری مسجد ختم ہو گئی، اس پر ہم غور و فکر ہی نہیں کر رہے۔ دھیرے دھیرے شریعت کے اندر دخل اندازی ہو رہی ہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ کرے بیٹھے، کیونکہ مجھے ڈرا دیا گیا ہے، آپ کو ڈرا دیا گیا ہے، ان کو ڈرا دیا گیا ہے، عالم علماء کو ڈرا دیا گیا ہے، خانقاہ کے اندر پیران نظام کو ڈرا دیا گیا ہے۔ تو یہ جھنڈا اٹھائے گا کون؟ یہ جھنڈا اٹھائے گا کون؟ تو اس کے اندر بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا جائے۔ بھائی ہم وکلا کو ساتھ میں لیں، بڑے بڑے امیر لوگوں کو ساتھ میں لیں، پیسے کی ضرورت پڑے گی، قاعدے قانون کی ضرورت پڑے گی، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو ہم ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو منظم ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ معزز علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مجھ سے بیشتر حضرت نے ایک اپنا مشورہ دیا تھا کہ ایک عالم کو اپنا وقار خود اس کا سمجھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ میں مختصر طور پر میں بتا دوں کہ ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ ایک امام اگر اپنی مسجد سے نکل رہا ہے یا نکالا جا رہا ہے تو ہمیں ایک ایسا گروپ یا ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کرنا چاہیے کہ ہم خود وہاں پر بذات خود جا کر جس کی بات کو ٹرسٹیان حضرات مطلب ملحوظ رکھتے ہوں، وہ لوگ ایسا گروپ تیار کرنا چاہیے ہمیں کہ جا کر ہم وہاں پر پتہ کر سکیں کہ بھائی کس وجہ سے ہمارے امام کو یہاں پر ایک عالم کو نکالا گیا ہے۔ کیونکہ ایک عالم اگر ایک مسجد سے نکل جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جہاں سے اگر دوسری جگہ وہ مسجد کے اندر جائے گا تو اس سے سوال ہوگا کہ کہاں سے آئے، کہاں سے نکالے گئے۔ تو اس کے لیے پہلے اس کا جو ہے کہ نچوڑ معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ کیوں نکالا گیا ہے۔ یہ چیز یہ پہلی چیز کہ کیوں نکالا گیا ہے، کس کی غلطی تھی۔ آج اکثر جگہوں پر جو ہے کہ ظالم ٹرسٹی ہم پر متحد ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات خود جانتے ہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی مسجد کا مطلب اپنے امام ہی تو ہے الحمدللہ، جانتے ہیں ہر جگہ کا یہی حال ہے۔ اور دوسری بات میں ایک اپنی طرف سے مشورہ دینا چاہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے اسی مشورے کی میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اگلی دفعہ میری طرف سے ایک چھوٹا مشورہ یہ ہے کہ ہو سکے تو اپنے علماء کرام جو بڑے بڑے حضرات ہیں، یہ ہمارے ٹرسٹیان حضرات کے پاس بھی ایک ایسا لیٹر پیڈ تیار کر کے بھیجیں کہ صرف ایک عالم یا علماء کرام کی میٹنگ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب تک کہ ٹرسٹیان حضرات، متولیان حضرات ہماری میٹنگ کے اندر نہیں آئیں گے تب تک علماء کی اہمیت پتہ نہیں چلے گی انہیں، تب تک کہ علماء کی قدر کو وہ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے۔ آج عوام تو عزت کرتی ہے، بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں، لیکن ٹرسٹی امام پر حکومت کر رہا ہے، امام پر ظالمانہ انداز میں جو ہے کہ گفتگو کر رہا ہے۔ کئی مساجد ایسی ہیں بیچارے دب کر لے جاتے، کرتے ہیں کیا، کرتے بھی کیا۔ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگلی دفعہ کبھی میٹنگ ہو تو ہو سکے تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جو ہے کہ ہماری بات ہے یا ایک عالم یا ایک امام اگر کہے گا تو نہیں مانیں گے لوگ، لیکن اگر ایک
बड़ी जगह से एक लेटर पेड तैयार होकर नीचे सिग्नेचर होकर दस्तखत होकर उन तक पहुंचेगी तो जरूर वो लोग आपकी दावत पर लब्बैक कहकर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चार मीनार मस्जिद में हमारा जो गुजारिश है उलमाए कराम से, कभी शादी वगैरह होती है तो बहुत सारे उलमा ऐसे होते हैं जो जीजे वाला शादी होती है निकाह पढ़ा देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि इसमें तवज्जो की जाए कि अगर कोई ऐसा मसला होता है कि शादी वाला अपना जो गुरु बना रहे हैं रोकने के लिए, जो गुनाह होते हैं शादी वगैरह होते रहते हैं और उलमा कराम जाके वहाँ पे निकाह पढ़ा देते हैं। वैसे अहमदाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा ये मसला देखा गया है शादियों में, हम रोकते भी नहीं उसको है, और वो कुछ ऐसे काम है जो उलमा करते हैं, उसके लिए हम काम करें कि जो गलत कर रहे हैं उसको हम हिकमत फराहम कराएं। चलिए बहुत कोई है हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हमारे मौजूद मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताद अजीज़ जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सदरुल वरा साहब और इस मस्जिद के खतीब व इमाम और जो दाई हैं जिन्होंने आप सबको दावत देकर जमा किया, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शफी आलम साहब। सच्ची बात तो ये है कि जो एजेंडा उन्होंने बयान किया उसमें ये था कि भाई आवाम के दरमियान भी इत्तेहाद व इत्तेफाक की राह और उलमाए किराम इसमें अपना रोल प्ले करें, यानी लोगों को इत्तेहाद करने, मुत्तहिद करने। लेकिन उससे पहले हमें खुद मुत्तहिद होना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम खुद मुत्तहिद हों, इसलिए कि इस्लाह नफ्स से मामला शुरू होता है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं भी सुनना चाहता हूँ हमारे मौजूद मेहमान को। इस्लाह नफ्स पहले है, फिर इस्लाह माशरा, फिर सियासत मुदुन, ये 3 स्टेज हैं। मगर ख़राबी कहाँ आ रही है कि हम इस्लाह नफ्स पर गौर नहीं कर रहे हैं और माशरे की इस्लाह करने निकल पड़े। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बरस तक खामोश रहकर और गारे हिरा में जाकर जो खामोश बैठे तन्हाई में, वो सबक है इस्लाह नफ्स का। फिर आए माशरे में और आयते करीमा नाजिल हुई, फांजी रशीरत अकलबीन। अब अपने माशरे को डराओ अल्लाह से। कहने का मतलब इस्लाह नफ्स से हमें शुरू होना है। अभी मैंने सुन रहा था कि हमारे दरमियान बहुत सारी बातें अइम्मा किराम ने रखी, जैसे मौलाना अयूब साहब ने भी कहा कि भाई हालात और माहौल के पेश नज़र हमें उस पर भी लोगों की तवज्जो दिलानी चाहिए और उस पर भी वर्क करना चाहिए। मगर उससे पहले उन्होंने कहा कि 4 लाख का मकान भी नहीं मिल पाया। जब मकान ही नहीं है तो वर्क क्या करेंगे? पहली बात तो देखिए, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, हज़रत तशरीफ फरमा है, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमने कुरान की तालीमात को हासिल करना ही छोड़ दिया।
میں نے ایک مرتبہ کمنٹس بھی کیا تھا تو اس پہ جواب کسی کا آیا کہ جس کے منہ میں چاول ہو وہ یہی بولتا ہے، جس کا پیٹ بھرا ہو وہ اسی طرح کی بات کرے. میں خدا کی قسم ممبر رسول کے پاس بیٹھ کر اور ایک نائب رسول کے بازو میں کھڑے ہو کر سچی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے صرف ایک آیت پہ عمل کر لیا نا تو ٹرسٹی ہو گیا، پوری دنیا آپ کے پیچھے رہے. اور وہ آیت صرف یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. ایک تقوی ہی ایسی صفت ہے کہ آدمی اپنے اندر پیدا کرے اور اپنی اصلاح نفس کر کے اپنے کو متقی اور پرہیزگار اور شریعت مطہرہ کے مطابق بنا لے. کسی کی کوئی ضرورت نہیں، عزت دینے والا پروردگار ہے. اصل میں ہم نے عزت سمجھا کس کو؟ آج عزت کی بھی بات کر لو 2 منٹ میں. عزت کسے کہتے ہیں؟ 4 آدمی سلام ٹھوکے وہ عزت ہے؟ کوئی آگے آپ کا ہاتھ چوم لے وہ عزت ہے؟ نہیں، عزت اس کا نام نہیں ہے. کیونکہ عزت کے لیے تو قرآن اعلان کرتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت کا مالک تو صرف اللہ ہے. ہمارے اور آپ کی کیا عزت؟ عزت ملتی ہے صرف اللہ سے نسبت قائم کرنے. جتنا تعلق باللہ ہمارے اندر بڑھتا جائے گا، اللہ سے تعلق جتنا گہرا ہوتا جائے گا، آٹومیٹیکلی عزت بڑھتی چلی جائے گی. نبی اللہ صاحب عزت، رسول اللہ اللہ کا رسول صاحب عزت، کلام اللہ صاحب عزت. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جس کو بھی عزت چاہیے وہ نسبت پیدا کرے اپنے پروردگار سے، اور اس رب العالمین سے جتنا زیادہ تعلق بڑھے گا اتنا ہی عزت بڑھتی. اور عزت یہ نام نہیں ہے. ورنہ مجھے بتائیے اللہ کے لیے ساری عزت ہے؟ کیا اللہ کو گالی دینے والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا اللہ کو برا بھلا کہنے والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے نہیں ہیں؟ تو عزت اس کا نام نہیں ہے کہ سب آپ کی تعریف ہی کریں یا سب آپ کی واہواہی کریں. اس کا نام عزت نہیں ہے. عزت اسے کہتے ہیں کہ آپ جس مقام پر ہیں ساری دنیا مل کر اس سے گرانا چاہے اور آپ اسی جگہ کھڑے رہیں، یہ عزت ہے. ساری دنیا مل کر خدائی کا انکار کر دے، اللہ کی الوہیت کا انکار کر دے، تب بھی وہ اللہ ہے، صاحب عزت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو اہم ڈیفینیشن اب عالم کے عالم بہت سن رہا تھا کہ بھئی عالم کو نکال دیا جاتا ہے، عالم کو رکھ دیا جاتا ہے. عالم کہتے کسے ہیں؟ عین سے عالم کی بات کر رہے ہیں یا الف سے؟ اور جو عین سے عالم ہوگا وہ کبھی کسی کا محتاج ہی نہیں ہوگا. اس کا عقیدہ یہ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ ہی غنی ہے باقی سب فقیر ہیں. تو جب اس کا عقیدہ یہ ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، تو کسی کے آگے دست احتیاج یا دست محتاجی کیوں پھیلائے گا اور کیوں اس سے مانگے گا؟ ظاہری بات ہے کہ کروڑ پتی آدمی ہو، ارے میں بولتا ہوں دھیرو بھائی امبانی ہو، ٹاٹا ڈالمیا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ. وہ بھی فقیر ہے. فقیروں سے کیا امید رکھی جاتی ہے؟ فقیروں سے کیسے آس لگائی جائے جو خود ہی فقیر ہے؟ آس لگانے کے قابل اور امید لگانے کے قابل اگر کوئی ہے تو صرف پروردگار ہے اور اس کی عطا سے اس کا رسول ہے. ہم اپنے اندر یہ بات تو پیدا کریں، ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا تو کریں. آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ آپ سوچیں گے اور کام ہوتا چلا جا رہا ہے. بس یہی آیت کریمہ کے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں بسا لیں. اور دوسری بات، ایک چیز حدیث پاک کے روح سے میں آپ کے گوش گزار کروں کہ ہم جو چاہتے ہیں، جو بھی چاہیے وہ ہم کو دینا پڑے گا. جو چیز ہم اللہ کی راہ میں یا اللہ کے لیے دیں گے وہ ہمیں ریورس ملنے والی ہے. اگر دولت چاہیے
पैसा खर्चा करना पड़ेगा अल्लाह के, बगैर खर्चा किए नहीं मिलेगा। गरीबों में खर्चा करे, मुफलिसों नादानों में खर्चा, जो चाहिए वो दे आपको। आप जो देंगे अल्लाह उसे पलटाएगा। इससे ये भी सबक लेना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारा एहतराम करें तो फिर हमें भी लोगों का एहतराम करना पड़ेगा। हम एक दूसरे की हम इज्जत चाहिए तो हमें सामने वाले को इज्जत देना होगा। जैसा दोगे, हुजूर की हदीस है, मन जहा का जोहे का, जो किसी की खिल्ली उड़ाता है, मजाक करता है, उसकी भी खिल्ली उड़ाई जाएगी। इससे हमें यही सबक मिलता है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारा एहतराम करें तो हमें भी लोगों का एहतराम करना है। मैं ज्यादा नहीं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान साहब किबला, मैं भिवंडी में था और वहाँ हजरत जब तशरीफ लाते थे तो मैं खिदमत में रहता था। तो मैंने हजरत का अंदाज देखा है, खुदा की कसम, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का, कि जब वो जलसे के बाद मुसाफा करते थे तो आवाम उनका हाथ चूमती थी, वो आवाम का हाथ चूमती। हुजूर मुजाहिद आवाम का हाथ चूमते थे और ये कहते थे कि तुम अल्लाह के रसूल की उम्मत हो और उम्मत को रसूल बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए मैं तुम्हारे एहतराम करता हूं। अब देखिए उलमा की तालीम है हमारे पास, हमारे उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने हमें दर्स दिया, सबक दिया। दारुल के अंदर जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाते थे, हम लोग तालिब इल्म थे, नारा लगाते थे, नारे तकबीर, हजरत भी कहते थे अल्लाह अकबर, नारे रिसालत को हजरत भी कहते थे या रसूल अल्लाह। जब हम लोग कहते थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत तो कहते थे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस लायक नहीं। ये तरीका बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। आज हम उनके अखलाक को क्यों नहीं अपना रहे? आज हम उनकी रविश पे क्यों रवा दवा नहीं है? हम तो इमाम बन गए तो इमाम आजम से कम नहीं समझ रहे अपने आप को। अब मैं इमाम हूँ, अरे इमाम है ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा आता है तो आप उसकी कदर करोगे तो वो आपकी कदर करेगा। बात समझ रहे? दूसरी बात कि जैसे हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी में साहब किबला, जब मैं बापू नगर आने लगा इमामत के लिए तो मेरी आदत है कि मैं बुजुर्गों से सबक ले लेता हूँ या फिर कुछ नसीहत कर दीजिए। उस वक्त शेखुल इस्लाम ने एक जुमला कहा था कि ठीक है जाओ, पैसे की तरफ नजर मत करना। ये हुजूर शेखुल इस्लाम ने, पैसा तो जाहिल भी कमाता, इज्जत कमाना सीख, आदमी कमाना सीख, पैसा कमाना तो जाहिल भी कमाना। ये सारी नसीहतें हमें अमल करना चाहिए। पैसा और इसकी हैसियत और औकात क्या है जो जाहिलों और काफिरों को भी मिल रहा है, उसकी कोई हैसियत है? अगर अल्लाह की नजर में उसकी कोई हैसियत होती तो काफिरों को मिलते ही नहीं। इसीलिए हमें बहुत तदब्बुर के साथ और निहायत मिलनसारी के साथ सबसे पहले तो हमारे अंदर इत्तेफाक पैदा हो, और इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ साथ एक दूसरे का एहतराम पैदा हो, एक दूसरे की इज्जत अफजाई हो, क्योंकि आप इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। नंबर एक। तीसरी बात, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी नजर परवरदिगार आलम की रहमत पर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक मरतबा जुमा मस्जिद में मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा थे और मैं भी सवाल जवाब का प्रोग्राम था। एक साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा साहब एक सवाल है। मैंने कहा तो मुफ्ती साहब का जवाब देने का नंबर था, मैंने कहा जवाब दीजिए। तो उसने कहा वो पान वाला मैंने से कह रहा था कि अगर नमाज पढ़ने से बरकत होती है तो इमाम साहब लोग मफलूकुल हाल क्यों है? इमाम साहब लोग की हालत खराब रहती है, उनको बरकत क्यों नहीं होती? मैंने मुफ्ती साहब से कहा, मैंने कहा ये माइक मुझे दीजिए, इसका जवाब मैं दूंगा, ये आप मत दीजिए। आप कुरान हदीस से बात करेंगे, इनको रोक भाई टोक वाला जवाब चाहिए। मैंने ले लिया माइक। मैंने कहा किसने पूछा बे? बोलो पान वाले। क्या तू कितना कमाता? बोले मेरी 50,000। पान वाला कितना कमाता? लाखों रुपए। जितना इत्मीनान से 10,000 रुपए कमाने वाला इमाम रात की नींद चैन की नींद सोता है और उसका कपड़ा देखो इस्त्री कड़क, चश्मा शानदार, जितने वक्त से निकलता है उतना तो 50,000 कमा के निकल सकता है? नहीं। इसी का नाम तो बरकत है।
کہ برکت وہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے کمائیں اور ٹھاٹ سے رہیں. برکت یہ ہے کہ کم کمائیں اور سب سے بڑھ چڑھ کر رہیں. یہ برکت ہے. اللہ کی طرف سے برکت دی جا رہی ہے آپ کو کہ کم تنخواہ میں بھی ہو رہا ہے. یہ یعنی ہم بھلے ہی اسے محسوس کریں. ہمیں محسوس کب ہوتا ہے جب ہم دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں یار وہ اتنا کما رہا ہے میں تو, اور وہیں سے انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. ہمیں دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اس کے بارے میں بھی حضرت شیخ سعدی نے گلستہ میں واقعہ بیان کر دیا ہے کہ ایک مرتبہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا تھا اور میرے پاس جوتا نہیں تھا, چپل نہیں تھی. لیکن جب میں آگے گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے مجھے جوتا اور چپل تک نہیں دیا. آگے گیا تو دیکھا ایک آدمی بغیر جس کا پاؤں ہی نہیں تھا گھسیٹتا وہ چلا جا رہا تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تو نے مجھے صرف جوتا نہیں دیا, اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. یہ جذبہ پیدا کرے. دنیاوی معاملات میں ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے اور دینی معاملات میں ہمیں اپنے سے اونچے والے کو دیکھنا ہے. کہ دنیاوی معاملہ ہو تو ہم تو 10,000 1 لاکھ کما رہے ہیں, وہ بیچارہ تو 10,000 کما رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اور جب دینی بات آئے تو وہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو 5 ہی وقت پڑھتے ہیں, یہ تو تہجد بھی پڑھ رہا ہے. ہم تو 5 ہی وقت پڑھتے ہیں, یہ تو اشراق بھی پڑھ رہا ہے. تو آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہمیں خود ہم دوسروں کو بتاتے ہیں, ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو ایسی بات بولتے کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے. پہلے ہمیں اپنے اوپر عمل کرنا ہے, اپنی اصلاح کرنا ہے, اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنانا ہے. آپ کس جگہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ جگہ اللہ کے رسول کی ہے. رسول کی جگہ آپ کھڑے ہیں, آپ کا مرتبہ کیا ہے, اپنے منصب کو تو پہچانے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, صراط مستقیم پر گامزن رکھے. اور جتنا زیادہ آپ قرآن حدیث شریعت کے قریب آئیں گے اللہ آپ کو عزت پہ عزت عطا فرمائے. انشاءاللہ حضرات گرامی, بڑی اہم باتیں آپ نے قائد سنت حضرت علامہ و مولانا غلام سید صاحب قبلہ اشرفی حفظہ اللہ سے آپ نے سماعت فرمائی. کچھ سوالوں کے جواب تو مل ہی گئے, آپ مطمئن بھی ہو گئے ہوں گے. یہاں ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ حضرت نے فرمایا کہ عزت اگر چاہیے تو عزت دوسروں کو دی. ایک حدیث پاک ہے, شاید کچھ کمی بیشی ہو تو حضور ہماری اصلاح بھی فرمائے کہ حضور نے فرمایا فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کی شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے. فضیلت العلم حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی یعنی حافظ ملت علی رحمت اللہ نے اس حدیث کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, اور پھر کہا بڑوں کی تعظیم نہ کرے. یعنی یہ نہیں کہا پہلے کہ جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور پھر یہ کہا کہ چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. چھوٹوں پہ شفقت کی بات پہلے کی گئی, فرمایا اس میں بھی ایک راز پنہا ہے. وہ یہ کہ کوئی بھی بڑا اپنے آپ کو اس وقت تک تعظیم کا مستحق نہ سمجھے جب تک چھوٹوں پہ شفقت و مہربانی نہ کرے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں عزت چاہیے تو دوسروں کو عزت دینی. اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو بعد میں بھی آپ حضرات کر سکتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, اب حضرت کی نصیحت ہمیں سننی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے عشائیہ کی تیاری ہے, انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں دست بدستہ کہ آپ ہم مخلوق الحال لوگوں کی حالت سماعت فرما چکے ہیں,
तो हमारे ऊपर रहम कीजिए और आप अपने बंदो नसाए से हम सब के कल्ब व जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाइए। छोटा छोटा अच्छा